اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم with the name of Allah Almighty, the most beneficent, the most merciful. اللہ پاک کے نام سے شروع کرتے ہیں. یہ کافی وتھ سیو ایک سیشن ہے, یہ ٹاک ہے, یہ کنورسیشن ہے بائی سیو کلب پاکستان. اس کا بنیادی مقصد دو ہیں اس کنورسیشن کا. ایک تو ہے کہ ہم جتنے بڑے رول ماڈلز ہیں, سی اوز ہیں, ان سے ہم ایک ڈائریکشن سیکھ کرتے ہیں بینگ اے رول ماڈل. نئی نسل کو یہ گائیڈ کریں گے, کیونکہ اس ملک میں رول ماڈلس نہیں ہیں. بدقسمتی سے ہماری ملک میں اب ٹک ٹاکس کو ماڈل سمجھا جاتا ہے, انفارچونیٹلی سر. بالکل. دوسری چیز ہم سیکھتے ہیں, جو بھی رول ماڈلس ہیں, سی اوز ہیں, ان سے ہم لیتے ہیں انسپیریشن کہ ہم اپنی نئی نسل کے بچوں کو ہوپ کیسے دیں اور انسپائر کریں تاکہ یہ بچے جو نا بے روزگار ہیں کسی مقصد کے ساتھ کام کریں. تو آج کے لیے ہم ان دونوں چیزوں کے لیے جو ہم ان سے کوشچن آنسر کریں گے, ان سے سیکھیں گے, وہ ہمارے مقبول صاحب ہیں جو کہ J7 کے چیئرمین ہیں گروپ کے. اس کے اندر ان کے J7 آئیکن ایک انہوں نے کیا گلوبل کے نام سے, پھر سگنیچر, پھر رائل سوئس. اس کے علاوہ انہوں نے پہلے کنسٹرکشن کو مطلب ایک نیا ڈائمینشن دیا ود نیو ٹیکنالوجی, نیو مائنڈ سیٹ, نیو. تو یہ اتنا بڑا ماشاءاللہ پروجیکٹس کر رہے ہیں, پاکستان کو ایک نیا ایک خوبصورت بنانے میں ایک ہیلپ کر رہے ہیں. تو آج ان سے گفتگو کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں. سر گل صاحب, پہلے تو آپ کا شکریہ سر, آپ کے وقت کا شکریہ. جیسا بہت بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم نکالا اور ٹائم آپ نے دیا, جزاک اللہ. مجھ سے بتائیں کہ یہ جے کا مطلب کیا ہے اور 7 کا مطلب کیا ہے, یہ جو کہاں سے سفر شروع ہوا. آج ماشاءاللہ آپ ایک پاکستان کا ایک بہت بڑا پرائڈ بھی ہیں اور ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پاکستان کی GDP میں. سر اوور ٹو یو سر. بہت بڑی مہربانی. جے سے بیسکلی جنا ہے جو ہمارے بانی ہیں جناب. تو میرے خیال میں اگر ہم جنا کو جہاں بھول جائیں گے تو پھر ہم سب کچھ بھول جائیں گے. اور جو 7 ہے یہ میرے خیال میں ایک بڑا پاپولر ڈیجٹ ہے. یہ تو اسپرچویلٹی ہے, روحانیت کا جو ورڈ ہے 7. کائنات میں آسمان بھی 7 ہیں, اللہ نے بنائے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی ویژن کے ساتھ ہم چلے ہیں کہ جو ہمارے معمار ہیں ان کو ایک جگہ پیسٹ کیا جائے, اور دوسرا اللہ کی جو پسندیدہ وہ عدد ہے اس کو ساتھ میں ملا کر تو ہم آگے بڑھیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ برکت اسی لیے پڑی ہے کہ جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں کہیں ایئر فورس والے آپ سے لینا لے کے J17 سے اب ایک نیا J7 نہ بنا لیں کہیں. سر یہ کنسٹرکشن سے چھوٹے چھوٹے آپ نے بلاس سے شروع کیا اور آج اس لیول پہ پہنچے. کیا پینس تھی, کیا اسٹرگل تھی؟ کیونکہ لوگ سکسیس تو سارے دیکھتے ہیں, آگے فوٹو شوٹ تو سارے کرتے ہیں, لیکن وہ پین کوئی نہیں دیکھتا. سر وہ پین پوائنٹس کیا کیا آئے تھے ریگارڈنگ پیسے نہیں تھے, کیسے آپ نے پینس دیکھی, آج ماشاءاللہ پرائڈ کے اوپر کھڑے ہیں. سر سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک کا کروڑہا شکر ہے. بیسکلی جس وقت وہ چاہتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے, اور جہاں ہم اسے بھول جائیں گے تو میرے خیال میں وہ سب سے بڑا ظلم ہوگا. اور اللہ کا کروڑہا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں کامیابی دی. چونکہ جس وقت آدمی کامیاب ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنے اینگل سے دیکھتا ہے ساری چیزوں کو کہ میرے خیال میں نے یوں کیا, لیکن سب سے بڑے اس میں بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. اس کے بعد تو ڈیفینیٹلی انسان کی جو اسٹرگل ہے وہ جیسا تو لازمی ہوتی ہے, اور وہ نیت بھی اس کا عمل بھی ہے. اور تیسرا ہے ہم نے جو سب سے زیادہ میں جس چیز پہ بلیو کرتا ہوں وہ ہے ٹیم ورک. اور ٹیم ورک میں ہمیشہ بڑی ویک ٹیم کے ساتھ کھیلا ہوں اور بڑا بہترین کھیلا ہوں, کیونکہ مجھے ٹیم کھیلانی آتی ہے, ٹیم بنانی آتی ہے, اور ٹیم کو آگے لے کر چلنے کا طریقہ آتا ہے. تو جو میری کامیابی میں سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ ہے میری ٹیم کا. اور یہ بڑی پیاری بات ہے, کیونکہ CEO وداؤٹ ٹیم کچھ نہیں کر سکتا. بالکل کچھ نہیں کر سکتا اس کے بغیر. تو جو سلیکٹ کرتے ہیں لوگ, آپ کیا کرتے ہیں, کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے, کیسے آپ بندہ اپنی ٹیم میں ہائر کرتے ہیں, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. اصل میں رائٹ ٹائم پہ رائٹ جگہ پہ کوئی نظر ہوتی ہے یا کوئی کیا ٹیسٹ کرتے ہیں, کسی کو ہیڈ ہنٹنگ سے کوئی آپ کنیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جو ہماری پلاننگ ہوتی ہے وہ تو ظاہر بات ہے ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے, اور اس پلاننگ کے پیچھے کافی ڈپ میں وقت سے پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں. چونکہ جو معمار ہوتا ہے وہ اپنی چیزوں کو بنانے سے پہلے بڑی ڈپ میں دیکھتا ہے, تو اس کی ڈپ میں اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس فلاں پروڈکٹ کو مجھے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کس ٹائپ کے لوگوں کی ضرورت ہے. تو وہ میرے خیال میں جس وقت اس ڈپ میں جاتا ہے تو اس ٹائپ کے لوگ آٹومیٹکلی اسے مل جاتے ہیں. لیکن ایک چیلنج ہے CEO کے لیے, کمپنی کا جو مالک ہوتا ہے یا کوئی بھی خاص کر کنسٹرکشن میں, تو اتنا جھوٹ ہے, اتنا فیک ہے کہ ایک صحیح بندہ ملنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ ہے اسکلڈ لوگ نہیں ملتے اس ملک میں سے. واٹ از یور سیکس؟
اصل میں جو ہماری ینگ جنریشن ہے بڑی ٹیلنٹڈ ہے, بڑے اچھے لوگ ہیں, صرف ہے کیا کہ ہمیں بیسکلی اعتماد کرنا پڑتا ہے. میرے خیال میں نے اپنی زندگی کے میری 52 سال ایج ہے, یہاں جا کر جو میں نے سیکھا ہے گزشتہ 1-1.5 سال میں, وہ میرے خیال میں پوری میری لائف میں نے نہیں سیکھا. اور اس لائف میں نے یہ سیکھا, میں ٹوٹل ینگسٹر پہ اعتبار کیا, یعنی اس سے پہلے میں ایکسپیرینس پہ زیادہ اعتبار کرنا آپ نے شفٹ کیا, یہ ایگزیکٹلی جو پرانے تھے اس سے آپ نے نئے لوگوں کو, بالکل میں نے شفلنگ کی ہے, میں نے اپنا دماغ سوئچ کیا ہے. 1.5 سال پہلے میں نے دماغ کو بالکل یو ٹرن آپ کہہ سکتے ہیں سوئچ کیا, اور ٹوٹل ینگسٹر اس میں رسک بھی تھا, بالکل 100% رسک تھا. اور جس وقت ان ینگسٹر پہ اعتبار کیا, اللہ پہ یقین کریں کہ میرے خیال میں وہ رزلٹ ینگسٹر نے دیا کہ میں جتنا سوچ نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ ہمیں میرے خیال میں بڑا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ ہمارا ینگسٹر جو ہے نا دنیا کا ٹاپ آف لائن ینگسٹر ہے. صرف ان پہ ہمیں اعتماد کرنا ہے اور ان سے ہمیں کام لینا ہے, اور ان کو ہمیں تھوڑا سا سکھانا ہے, ڈائریکشن دینی ہے. اور وہ بڑے زبردست بچے ہیں, بڑا زبردست ٹیلنٹڈ ہمارا نوجوان ہے. سر وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا آپ کی بات کے اوپر کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. بالکل ایسے, مطلب اس میں سب کچھ ہے, صرف تھوڑی سی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز. سر آگے چلتے ہیں کہ ایک آج کل ایک بہت بڑا المی ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ کے اندر, کنسٹرکشن کے اندر سر اتنے زیادہ لوگ آگے, مشروم گروتھ ہوئی ہے, لیکن اتنا کیونکہ اس کے اندر بڑا مشکل ہے کہ صحیح ہو, کیونکہ اتنے لوگوں اپنی کمٹمنٹس کرتے ہیں لیکن ڈیلیور نہیں کر پاتے پروجیکٹس میں اس انڈسٹری کے اندر, بہت زیادہ لوگ. تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ کیسے ایک بندہ جو ایک عام انویسٹر ہے, ایک عام بائر ہے, جو بیچارے زندگی بھر کی پونجی لے کے نکلتا ہے اور کسی کے ہاتھے چڑھ جاتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے پیچھے تو کوئی ڈیب لگی ہوئی ہے یا بندہ ہی بھاگ گیا ہے یا سارا کچھ جعلی تھا اس کا. سر لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ لوگ اپنے سگے بھائی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے پیسوں کے معاملے میں. تو واٹ از یور, کیا گائیڈنس ہے ان کے لیے کہ جو کوئی چھوٹا سا بائر کوئی گھر بنانے نکلا ہے یا کوئی دکان لینے نکلا ہے, اس کے لیے کیا گائیڈنس ہے سر؟ سر ان کے لیے سب سے پہلی گائیڈ لائن یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ وہ پہلے جو لوکیشن ان کے لیے آئیڈیل لوکیشن ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنی لوکیشن میں دیکھیں. پھر اس لوکیلٹی میں دیکھیں کہ کون سے گروپس کام کر رہے ہیں, اور ان گروپ کے پیچھے دیکھیں کہ ان کے پیچھے آئیڈیاز کیا ہے, اور اس کے پیچھے ان آئیڈیاز کے پیچھے ایک پورا فریم ورک ہوتا ہے. اس فریم ورک کو دیکھیں کہ کیا وہ پورا اڈاپٹ کیا ہوا ہے, لیے ہوئے ہیں, کلیئرنس لیے ہوئے ہیں, بہت زیادہ ڈیٹیل ہے. ایگزیکٹلی وہ پورا, یعنی آپ کا یعنی کہ آرکیٹیکٹ سے لے کر لینڈ سے لے کر تمام جو NOCs کے میٹر, ان سارے پروسیس کو دیکھیں. پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ اہم دیکھنے کی چیز ہے کہ یہ لوگ کیا یہ صرف کمانے کے لیے کام کر رہے ہیں یا یہ ایک ڈلیور کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک, اور ان کا جو پریویس ہسٹری ہے اس کو دیکھا جائے کہ ہسٹری, اس گروپ کی ہسٹری کیا ہے, کیا اس نے ڈلیور پروجیکٹس کتنے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ بیسک چیزیں ہیں میرے خیال میں. جیسے ان بیسک چیزوں کو آدمی دیکھتا ہے تو وہ بالکل بڑا کلیئر کٹ, مطلب ایک عام آدمی سے ادھر جانے کی بجائے یہ انفارمیشن خود سیکھ کرے, بالکل, اور پھر انویسٹ کرے کسی بھی پروجیکٹس کے اندر. ایگزیکٹلی, آنکھیں بند کر کے جنٹس کے ہاتھ نہ چڑھ جائے. ایگزیکٹلی. اور پھر پریویس ہسٹری کے بعد جو ہے نا کرنٹلی وہ دیکھے کہ اس گروپ نے بیسکلی جو چوز کیا, آرکیٹیکٹ کون سا چوز کیا ہے, اسٹرکچر انجینئر کون سا چوز کیا ہے, سروس انجینئر کون سا چوز کیا ہے, وہ جو جس وقت آپ بیسک کمپوننٹ کو دیکھتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بیسکلی ان کی نیچر کس ٹائپ کی ہے. ٹھیک, کیا انہوں نے پروفیشنلی ٹاپ آف لائن پروفیشنل ہائر کیے ہیں. پھر ایگزیکیوشن کے لیے دیکھتے ہیں کہ ایگزیکیوشن میں انہوں نے کیسی کن ڈائریکشن پہ کام کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کنسلٹنٹ ان کو لیا ہوا ہے. تو یہ جس وقت میرے خیال میں ساری چیزوں کو ان ڈیٹیل دیکھ لیا جاتا ہے تو ساری ڈائریکشن مل جاتی ہے. آدمی کامن آدمی کو ایک ڈائریکشن کوئی نہ کام آدمی کو یہ سیدھی, اب آج کل کوئی مشکل نہیں ہے. سر ایک اس کی کے ساتھ جڑا ہوا چیز ہے کہ پاکستان کی اکانومی ناؤ اے ڈیز پاسنگ تھرو ویری ڈیفیکلٹ ٹائمس. کووڈ آیا, پھر ایک دم پیٹرول, ڈالرز اور انٹرسٹ ریٹ بینکوں کے اوپر چلے گئے. تو سر اب وہ کاسٹ آف جو کنسٹرکشن تھی وہ ڈبل ہو گئی سر پچھلے چند مہینوں میں. ایک جو کنسٹرکشن والے ڈیولپر تھے ان کو بھی اسٹریس آیا, جو اینڈ پر یوزر اس کے بھی وہ زیادہ اسٹریس آ گیا. تو لو کاسٹ ہاؤسنگ, لو کاسٹ جو گھر اور یہ اس طرح کے جو کام کرنے کے لیے شاپس, اب اس کا کیا وے فارورڈ ہے, کیا اس پہ امپیکٹ آیا ریئل اسٹیٹ پہ اور کیا وے فارورڈ ہے؟ اصل میں جو لو کاسٹ ہے نا, اس کے لیے میرے خیال میں ہمیں جو ہمارے پلاننگ کے ادارے ہیں ان کو بہت ڈیپتھ میں دیکھنا پڑے گا.
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں گورننس ہماری تھوڑی سی نسبتاً ویک ہے. اب اس میں ہم پراپر وہ کردار ادا نہیں کر رہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں آج بھی جو سیمنٹ کا ریٹ ہے, اسٹیل کا ریٹ ہے, ادر جتنے ریٹس ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو ٹو مچ ہمارے زیادہ ہے, ٹو مچ آئیے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم ہائی ہیں, ہم بہت زیادہ آئی ہیں. اگر ہمارا را مٹیریل ہمارے دیکھیں گے تو بہت زیادہ اوپر ہیں. اگر فنش پروڈکٹ پہ دیکھیں گے تو انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہم نیچے دے رہے ہیں. اب اس صورتحال کو گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا. چھوٹے تو مر جاتا ہے. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. تو جو ہمارے کمپٹیشن پاکستان ہے, آپ کے بہت سارے ادارے اور بھی کام کر رہے ہیں, ان اداروں کو فنکشن کرنا پڑے گا. ان سے پوچھنا پڑے گا کہ یار کیوں آپ صورتحال کو صحیح دیکھ نہیں رہے. یہ ہمیں اگر آپ ایک سال پہلے دیکھیں سیمنٹ کی بالکل 500 روپے کی بیگ تھا اور آج 1100 روپے پہ بیگ ہے. تو آخر کیا اتنی صرف انرجی میں تھوڑا سا ایشو آیا ہے, تھوڑی ایشوز آیا. یہ تو ہماری طرف بنتا ہے. بالکل ایسی ہی ہے. باقی تو ساری مٹی یہاں کی ہے, پتھر یہاں کا ہے. کون سے چند را مٹیریل ہیں اور ان کی اگر کاسٹ آف پروڈکشن دیکھیں تو پرسنٹیج وائز دیکھیں تو وہ 5%, 10%, 12%. یا انرجی کو دیکھیں گے 20%. تو یہ صورتحال کو ہم اگر جسے دیکھیں گے نہیں تو جو لو کاسٹ ہاؤسنگ والی میرے خیال میں یہ سوچ ہی ہے. اور دوسرا ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا, ہم امپورٹ پہ ضرور سے زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں. امپورٹ ہمیں بند کرنا پڑے گی اور ٹیکنالوجی ہمیں امپورٹ اور ادھر کرنا پڑے گا. ہمیں ٹیکنالوجی امپورٹ کرنا پڑے گی اور دنیا سے ہمیں سبق لینا پڑے گا. پوری دنیا ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں تو خیبر سے کراچی تک آپ کی ایک ہی ٹائپ کی کنسٹرکشن ہے, وہی سیمنٹ, وہی اسٹیل اور وہی ساری چیزیں. تو بھائی ہر ایریے کا پوٹینشیل ڈفرینٹ ہے. ہر بچمن روڈ ہے, کراچی میں بھی بچمن روڈ اور خیبر میں بھی بچمن روڈ. یہ کون سا انصاف ہے؟ ہمارے یہاں اگر ساری چیزوں کو دیکھیں, گیس ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور سینٹرل گیزر ہم نے لگائے ہوئے ہیں. یعنی بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھیں گے مس مینیج ہو رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو ان چیزوں کو میرے خیال میں سب کو دیکھنا پڑے گا. ہر بندے کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اگر میں خود ذاتی طور پہ کنسٹرکشن لائن سے ہوں تو ہم اپنی ان ساری لائنوں پہ جو ہمارے حصے کا کام ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہترین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. باقی ہم نے ہر کسی سے یہی التماس کر سکتے ہیں کہ میرے خیال میں ایز اے پاکستانی ہم سارے اپنا اپنا کردار ادا کریں تو پھر میرے خیال میں اللہ کا کرم ہوگا. پھر گورنمنٹ بھی میرے خیال میں ہمارے لیے سوچے نہیں, ان کو ساری بات ان کو بھی سروائیو کرنا ہے. لوگوں کے پاس نہیں جانا انہیں ووٹ کرنے کے لیے. سر آپ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ یہ جو آپ کا جو 7 اور اس کے علاوہ گلوبل, اس کے بارے میں بتائیں. ابھی ماشاء اللہ یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ یہاں ایئرپورٹ والی روڈ جنگل تھا سر, تو ایک دم معشوم گروتھ ہوگی. اور یہ اس کی ماشاء اللہ یہ سگنیچر ہے, ساتھ وہ جو رائل سوئس اور آپ کے اور بھی فارم ہاؤسز کا پروجیکٹس ہیں. اس کے بارے میں بتائیں کہ وٹ از دا فیوچر. اس کے اوورسیز میں آپ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ٹو انویسٹ ان دیز پروجیکٹس, یہ لوکل مارکیٹ سے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آئیں گے, دس از دا رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ ان دیز پروجیکٹس؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ویژن پیچھے بتائیں, واٹ از دا ویژن بیہائنڈ دس. یہ پوری ہم ایک سیریز کھیل رہے ہیں کیونکہ ہم بیسیکلی ٹورزم کے اوپر ایک بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں, ٹورزم پہ. اور اس کے لیے یہ سارے ہمارے یہ 4 یہاں ہمارے ہوٹل پروجیکٹ ہیں اور ایک P17 میں ہمارا مال اینڈ ہوٹل ایمپوریم. بالکل. اور منشا صاحب ناراض تو نہیں ہوئے کہ آپ نے ایمپوریم بول سر میرے خیال میں نے تو منشا صاحب سے کہنا کہ دیکھو میرے تو بہو نے اقرا نے بنایا اگر وہ لاہور والا, تو ادھر سے آپ مقبول صاحب ادھر بنا رہے ہیں. سر ہمارا J7 ایمپوریم ہے, ان کا نشاط ایمپوریم ہے. باقی چونکہ وہ بزنس ہے, بزنس میرے خیال میں اتنی ناراض ہونے نہیں ہے کہ ان کی ایک سلیکشن ہم نے دی. لوگ لاہور کے ایمپوریم گوگل میں ڈالے تو ادھر نہ چاہ رہے. باقی جیسا کہ ہمارا جو آپ ویژن بتا رہے تھے کہ یہ جو ٹورزم آپ کا, چونکہ دیکھیں ہمارے یہاں ہم ایک اوور آل دیکھیں تو بیسیکلی میرے ملک ہیں اور اس کے لیے ہمیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہاں ہماری عوامی سطح کے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا پڑیں گے. اگر آپ اسلام آباد منڈی میں دیکھیں تو بیسیکلی یہاں ہوٹل میرے خیال میں چند ایک ہے اور وہ بھی کتنا عرصہ پہلے بنے ہیں, وہ ہمیں سب سرینا کے بعد تو کوئی ہوٹل نہیں بنا سر. ایگزیکٹلی. کوئی میرٹ وغیرہ اتنے پرانے ہو گئے ہیں, پی سی تو ویسے ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. ایگزیکٹلی. تو اس میں ٹو مچ شارٹیج ہے مارکیٹ میں. اور دوسرا جس وقت تک ہمارے پاس بیسک لیول کی فیسلٹیز نہیں ہوں گی تو کون ہمارے یہاں آئے گا.
اب اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے ہمارا جو کام ہے وہ ٹورزم کے اوپر ایک بڑا کام ہم کر رہے ہیں. ہمارا یہ 5 ہمارے ہوٹل پروجیکٹ ہیں اور یہ ایک سگنیچر یہ ہم اپنا لوکل برانڈ ہم بنا رہے ہیں اور یہ ٹاپ آف لائن انشاءاللہ ہمارا یہ پروجیکٹ ہے. اس کی کمپلیشن ڈیٹ کیا ہے؟ یہ ہے جون 25 ہے. اوکے جسٹ. اور دوسرا رائل سوئس ہمارا ایک بن رہا ہے, جیسے آئیکن بن رہا ہے, آپ کا سولٹیئر ہمارا ایک بن رہا ہے, دوسرا ہمارا ایک جیسے گلوبل بن رہا ہے. یہ سارے میگا پروجیکٹ ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اب جیسے آئیکن ہے تو یہ گراؤنڈ پلس 19 بلڈنگ ہے, سگنیچر ہے گراؤنڈ پلس 22 بلڈنگ ہے, اور یہ 500 600 700 روم کی یہ ہوٹلز ہیں, بڑے ہوٹل ہیں. اور پھر ہمارے جو نیکسٹ ہماری فیوچر پلاننگ ایک بڑی لمبی پلاننگ ہے. ہم پورے ہر 50 کلومیٹر کے اوپر ہمارے نادرن ایریاز کشمیر میں ہم ریزارٹس بنا رہے ہیں, ہوٹل بنا رہے ہیں, اور بڑے بڑے میگا پروجیکٹ ہم کرنے جا رہے ہیں. اگر انشاءاللہ فیوچر میں ہماری ایک لمبی سیریز ہے. ابھی بھی کرنٹلی اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت ہمارا راولپنڈی اسلام آباد میں سب سے بڑے پروجیکٹ ہمارے پاس ہیں. ہم 1 کروڑ اسکوائر فٹ سے اوپر ہم ابھی ہماری بالکل ایگزیکٹلی یہ بھی ہماری کنسٹرکشن اس وقت جاری ہے. اور ابھی تو کچھ اپروول اسٹیج پہ ہوں گے, کوئی ڈیزائننگ اسٹیج پہ ہوں گے. وہ اس سے وہ نیکسٹ اس پہ جاتے ہیں تو وہ ہمارا اور ہم اس کو کراس کر جاتے ہیں. اور یہ سارے جو پروجیکٹ ہیں ایک سے ایک خوبصورت پروجیکٹ ہے, بڑے نئے فیچر کے ساتھ. نیو فیس جیسے لاہور میں ایمپوریم آیا, ایک پیکیجز مال آیا, ٹوٹل لاہور کا لوگ جاتے ہیں نا سر, مال آف دبئی جا کے آتے بتاتے تھے کہ مال آف امارت گیا ہوں میں, مال آف دبئی. اب تو لوگ میرا لاہور میں دبئی بن گیا, اور نیکسٹ دبئی میرا خیال اسلام آباد میں بننے جا رہا ہے انشاءاللہ. لوگ یو اے کی بجائے ادھر آیا کریں گے. اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. سر آگے چلتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک آپ انٹرپرینور ہیں, مطلب اپنا بزنس کیا, نئی نسل کے بچے ابھی بھی جاب سیکھ رہے ہیں, نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں, جاب کریٹر نہیں بنتے. واٹ از انٹرپرینور, کیسے ایک انٹرپرینور بنا جائے, کیا 3-4 بیسک ایلیمنٹس ہیں کہ نئی نسل کے بچے بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں؟ سر میرے خیال میں ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ جس ڈائریکشن پہ اب انہوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے, اللہ نے چاہا تو آنے والے وقتوں میں بہت تیزی سے بچے اسپیشلی جو ہماری آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, تو اس میں تو میں اتنا نوجوان نسل سے اتنا پورا امید ہوں. اچھا. اور وہ میرے خیال میں اتنا تیزی سے اپنے بزنس والی سائڈ پہ آ رہے ہیں کہ میرے خیال میں ہمارے پاس کئی بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے 6 ماہ جاب کی, 8 ماہ جاب کی, سیکھا اور فوری طور پہ وہ انہوں نے اپنے بزنس سنبھال لیا. بالکل. واہ واہ, یہ آپ کی پودے لگائے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اور ہمیں خوشی ہوتی ہے, میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ کوئی بچہ جس سے ہم سے سیکھ کر بزنس کرتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ بس یہ میرے خیال ہے. لیکن آپ کی اسٹیمپ ہے نا اوپر, اسٹیمپ تو دیجیے. بس یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ جو ہے نا وہ مدد کرتا ہے. سر ایک لیڈرشپ کا آج کل اس ملک میں کیا ہے, ایک اچھا لیڈر کون ہوتا ہے, اس کی کیا کمپیٹنس ہوتی ہے, کیا صلاحیتیں ہوتی ہیں؟ اصل میں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, اور یہ میرے خیال میں اس کو چند الفاظ کے ساتھ جو ہے نا وہ سمیٹنا میرے خیال ناانصافی ہوگی. لیکن میں ان شارٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن یہ لیڈر کا سب سے پہلا بنیادی کام ہے. فیصلے کرتا وہ. دوسرا اس میں تحمل, برداشت, بردباری, بیسیکلی چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ہائپر نہ ہونا, یعنی بیسیکلی اس مطلب اپنے پہ کنٹرول ہو, سیلف کنٹرول. اور پھر جو سب سے اہم چیز ہے کہ اگر رائٹ ٹائم پہ رائٹ بندہ, رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ میرے خیال میں اگر ٹائم لائن میں کہیں اس میں گڑبڑ ہو جائے گی تو میرے خیال میں لیڈرشپ جو ہے نا وہ وہاں فیل ہو جاتی ہے. تو ٹائم لائن ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں میرے خیال میں جو دن کا فیصلہ ہے صبح کا فیصلہ ہے صبح, دوپہر کا فیصلہ ہے دوپہر, اگر لیٹ کر دیا ایگزیکٹلی تو آپ پچھتاوا ہے, بس ریگریٹس ہے. بالکل ایسے. منشا صاحب سے میں نے جب سوال پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا آؤٹ آف, میں نے اتنے انٹرویوز کیے تو, لیکن اس میں تیسرا ایلیمنٹ اس نے ایڈ کر دیتا ہوں, وہ آپ کے سوال پہلے والا حصہ 2 ٹھیک تھے کہ فیصلہ, اس کے بعد ٹائملی ڈیسیژن, یہ سیکنڈ پارٹ ہے. تو تیسرا کہتے تھے اجاز جب فیصلہ کرنا ہونا, میں منشا جب فیصلہ کرتا ہے, جب میں نے اپنا مائی بینک کا ملیشین کو جب 25% MCB کے شیئر بیچنے تھے نا, تو یہ 900 ملین $1 ارب کا ڈیسیژن تھا. تو میں بڑا ٹینشن میں تھا, میں گھر گیا, میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو اپنے تینوں کو کہا مجھے 1 دن دے دو, میں نے $1 ارب کا فیصلہ کرنا ہے. تو اگلے دن میں گھر گیا تو بیگم مجھے کہتی ہے منشا تم بڑے اسٹریسڈ میں ہو, ذرا
مشکل میں ہو. کہتا ہاں اتنا بڑا فیصلہ ہے میری بینک میں نے 25% شیئر میں نے سیل کرنے ہیں ایشین بینک کو. تو کہتی منشا آئی بلیو ان یور سیلف, کر لو, تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ کہتا کر لو. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ روک رہے تھے ان کے کنسلٹنٹس, لیکن کہتے ہیں اس کی جو نشاد, ان کی جو مسز ہے ناز منشا, جو نشاد ایونٹ کا برانڈ چلاتی ہیں, تو کہتا ہے منشا صاحب کہتے ہیں چار تیسری بات گھر جا کے اپنی بیوی سے ٹھپا ضرور لگوا لیں. صحیح ہے, وہ جو فیصلہ ہم نے کیا مشکل فیصلہ, تو اس کے ساتھ اپنے پارٹنر کو آن بورڈ کرو, اپنے کسی لوگوں کو قریب کو, تاکہ آپ کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو. وہ تو ظاہری بات ہے, ضروری چیز ہے ویسے آپ کی جو ٹیم ہوتی ہے اس پہ تو لازمی ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. اس میں میرے خیال میں ٹیم ایک آپ کی آفس کی ٹیم ہوتی ہے, گھر کی ٹیم, گھر کی ٹیم, اسی کی بات کرو, دونوں کو آن بورڈ کر. بالکل ظاہری بات ہے, ورنہ کہتا ہے یاد دیکھا نا مجھے پوچھا نہیں تھا نا. بالکل ایسی ہے. سر آگے چلتے ہیں, کامیابی کسے کہتے ہیں؟ آپ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی اور چہرے پہ آپ کا, ورنہ بزنس مینوں کے چہرے پہ بڑا سچی ایک غصہ ہوتا ہے, ایک سختی ہوتی ہے, یو آر ویری ماشاء اللہ سافٹ فیس. تو یہ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ میرے خیال میں کامیابی جو آپ کا جو انر سیٹسفیکشن ہے نا, اور وہ اگر آپ کو سارے اینگل آپ کو دکھتے ہیں کہ آپ کا سیٹسفیکشن لیول ہر اینگل سے اگر وہ آپ کی ایک پرسنٹیج آپ اچیو کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کامیابی ہے. یہ کامیابی, ٹھیک ہے, اندر سے آپ پر سکون ہے, وہ سکون ہے. میرے خیال میں آپ نے کسی کو جو پروڈکٹ دیا ہے, آپ نے اس کا سیٹسفیکشن لیول دیکھا کہ وہ اگر 90 سے اوپر جا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کامیاب ہو گئے. یعنی آپ اپنی ذات کو نہ دیکھیں, آپ اپنی پروڈکٹ کو, اپنے جو آپ کے ساتھ الائنس لوگ ہیں, ان جو پوری ٹیم ہے, اگر وہ ساری آپ سے اس کا سیٹسفیکشن لیول 90+ 80+ میں ہے, تو آپ سمجھیں آپ کامیاب ہیں. تو اگر وہاں کہیں اگر کوئی شیک ہے, تو میرے خیال میں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کہیں گڑبڑ ہے, اس کو آپ کو کریکٹ کرنا پڑے گا. بالکل ایسی ہے. تو میرے خیال میں اپنی کامیابی سے زیادہ آپ کو وہ سارے ایلیمنٹ دیکھنے کی دیکھنے ہیں, وہ سیٹسفیکشن ہے. آپ کو دل کیا دیتا ہے کہ کہاں جو ہوتا ہے نا, کیونکہ بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اپنے دماغ سے زیادہ دل کی مانگتے ہیں. بالکل دماغ سے فیصلے کرتے ہیں, جو سوچتے ضرور ہیں, انالیسس کرتے ہیں, فیکٹس کرتے ہیں, لیکن اینڈ پہ نا سر ہی آپ کو دل کے اوپر آپ اپنا بھروسہ کرتے ہیں. سر ایک اور چیز بڑا مشکل کہ جو مینوفیکچرنگ اور خاص کر جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں نا سر ایک اسٹریس بڑا ہے. جیسے کاسٹ بڑھ گئی, ریگولیشن چینج ہو گئے, CDA نے کوئی نیا لا بنا دیا, اوپر سے کہیں اور ٹیکسیشن نہیں آ گئی, تو وہ ایک اسٹریس میں رہتا ہے ایک CEO جو ہوتا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کا, اور خاص کر غصے میں رہتا ہے کیونکہ لوگ کمٹمنٹس نہیں کرتے. جو آپ کے 10 وینڈرز آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, کسی نے آپ نے اپنا ڈلیور کرنا پروجیکٹ, لیکن 10 ان میں سے کوئی 8 بندے یا 3 بندے 2 بندے اپنی کمٹمنٹ آنر نہیں کرتے, تو بندہ غصے میں آ جاتا ہے. کیسے قابو کرتے ہیں؟ غصہ آتا ہے ویسے. اب دیکھیں الٹیمیٹلی انسان ہوں میں بھی, وہ آتا ہے, لیکن برحال وہ کبھی ہم میرے خیال میں فیس پہ وہ چیزیں نہیں لائی جا سکتی, کیونکہ بیسکلی آپ کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے نا, وہ الٹیمیٹلی یہاں کاؤنٹ ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ ایموشنس کو, جذبات کو نہیں لاتے بیچ میں, وہ اگر لائیں گے میرے خیال میں اس پوزیشن پہ آ کر نا, تو آپ کو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. وہاں آپ کو ٹوٹل جو ہے نا, وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ نے پوری ٹیم کو ساتھ میں لے کر چل رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں میرے خیال میں سب سے جو ہمارا اہم جو ٹیم ہے, وہ ٹیم بیسکلی کردار ادا کرتی ہے. ہمیں کسی جگہ ایسے خاصے چیلنجز نہیں ہیں, لیکن یہ ضرور جتنے آپ نے چیلنجز بتائے یہ سارے ہوتے ہیں, لیکن ان کو مینیج کیا جاتا ہے. میرے خیال میں ان کو اگر ایک اچھے ٹائم پہ اچھے طریقے سے مینیج کیا جائے تو مینیج ہو جاتی ہے چیزیں. جو کہ دیکھیں میرے خیال میں شکر گزاری جو ہے نا, اسی سے سارا کچھ ہے. اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں گے, ہم پیٹنا شروع کر دیں گے, ہم وہ میرے خیال میں اللہ کی ناشکری ہوگی. اور جس سے شکر گزاری ہوتی ہے تو پھر اللہ کوئی نہ کوئی سبب اسباب ہے راستہ نکال لیتا ہے. اور اللہ پہ یقین کریں کہ یہ میرے خیال میں ہمارا جو پروجیکٹ تھا J7 ایمپوریم, ابھی ہم اس کی 28 فلور پہ ہیں, اور یہ 46 کنال کا ایک بڑا میگا پروجیکٹ ہے. 3 ملین اسکوائر فٹ کا یہ پروجیکٹ ہے. تو یہ پیک کرونا میں جس دن ہم نے اس کے آفس کا افتتاح تھا, تو اسی دن پولیس آ گئی کہ جناب کریک ڈاؤن ہو گیا, لاک ڈاؤن ہو گیا, سارا ایریا لاک, اور آپ آفس فوری طور پہ کلوز کریں. تو ایسے حالات میں ہم نے اس کا افتتاح کیا, اور اللہ کا اتنا بڑا کروڑا کرم ہوا ہے کہ ڈے اینڈ نائٹ اس پہ کام چل رہا ہے, اور اس میں 3 شفٹ بالکل کام چلتا رہا ہے.
اور ابھی ہمیں 2 سال مکمل نہیں ہوئے اور 28 فلور پہ ہم ہیں، اور یہ ٹاپ آف لائن بلڈنگ ہے، بہترین بلڈنگ ہے، اور آپ اگر اس کو وزٹ کریں گے آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. میں آئی لو ٹو وزٹ سر. یہ دس از اے نیو فیس آف دس کنٹری کہ آپ اتنے بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں ایز اے انٹرپرینور، ایک رسک لے رہے ہیں اور اس ملک میں کام کر رہے ہیں جہاں ہر جگہ پہ رکاوٹ ہے. ریٹیپزم میں لوگ آپ کو پتہ ہے فائل کو ملک ریاض والا ماڈل ٹائر نہیں لگاؤ گے تو فائل آگے نہیں جاتی. سر آخر میں 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں، آج تک اتنا کام کیا، اتنے پروجیکٹس کیے، کوئی نیکیوں کی CSR بھی کیا ہوگا، کوئی ایسی چیز جو آپ کی اچیومنٹ سمجھتے ہیں اجاز یہ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف، جب اللہ کے گھر جاؤں گا تو میں اللہ کو کیسے کہوں گا اللہ میں نے یہ کام کیا، کوئی ایک آدھی چیز جو آپ کے دل کے پاس؟ اصل میں اجازت میں آپ کو بات بتاؤں، میں جس وقت زیرو پہ تھا تو اس وقت بہت ساری میری ایک خواب تھے کہ کاش کہ میں ہمارے یہاں جو میرا گاؤں ہے تو اس میں کس جگہ تھا؟ میرا دلکوٹ آزاد کشمیر میرا گاؤں. آزاد کشمیر بالکل اس کے نزدیک ایک ہمارا گاؤں ہے. تو اس گاؤں کی عورتوں کو ہم دیکھتے تھے کہ وہ پانی جو ہے نا وہ سر پہ اٹھا کر لاتی تھی. وہ وہاں پہ ہمارے یہاں بے تاشا مسائل ہیں، بے تاشا یعنی ایسی صورتحال ہے کہ اس صورتحال کو میرے خیال میں مجھے لگتا تھا کہ یہ شاید ہم اپنی زندگی میں اس چیز میں بہتری نہیں لا پائیں گے. لیکن اللہ کا کروڑا کرم ہے، میرے خیال میں وہاں ہم نے مختلف پروجیکٹ کیے، اللہ نے بڑی کامیابی دی. وہ بے تاشا پروجیکٹ ہیں، چونکہ ان کو اگر ہم تھوڑا سا زیادہ ہائی لائٹ کریں گے تو میرے خیال میں وہ خود نمائی والی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو ہم تھوڑا سا میرے خیال میں ہم بیک پہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. مطلب آپ نے اس ایریے کی ڈیولپمنٹ میں ہم نے کردار ادا کیا، اپنا جو کردار ہم ادا کر سکتے تھے اچھا کردار ادا کیا انشاءاللہ. سر اگر اجازت ہو تو میں بھی شیئر کر دوں چیز. میرے ایک دوست ہیں یہ سپریم کورٹ کے ون آف دا جسٹس، نام نہیں میں لوں گا گین آپ کو. سر وہ نا انہوں نے اپنی پوری پراپرٹی نا مطلب سپریم کورٹ کے سر سینئر جج ریٹائر ہوئی نا، اس کے بعد وہ گھر تھا اور بھی کچھ تھی. سر جی یہ ریسنٹ پاسٹ ابھی چند مہینوں پہلے کی بات، وہ میرے پیر بھائی بھی ہیں، میں نے کہا میرے ان کے ساتھ دوستی. سر انہوں نے نا اپنی اسی کشمیر کے جگہ بھی اگر کہیں گے میں آپ کو بتا دوں گا سر، ان کے جو انہوں نے نا اپنے اس پورا جائیداد نا اپنی بیچ کرنا اپنا وہاں ایک نا سر جی ایک سکول بنایا، ایک ہاسپٹل بنایا، سڑکیں بنائی کشمیر کے اندر. سر تو ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے ساری جائیداد بیچ دی ہے اور جانے سے پہلے آپ ادھر کیوں، مطلب اپنی زندگی میں انہوں نے اپنا ڈیولپمنٹ کا کام کیا اس کشمیر کے اس گاؤں کے لیے. تو انہوں نے پتہ کیا بولا کہ جب میرے ماں باپ میرے باؤ جداد جب مائیگریٹ ہو کے آئے تھے نا 47 میں، تو اس رات ایک نا ادھر انہوں نے ایک بندے کا نام لیا، انہوں نے میری ماں اور باپ کو ادھر رات بنا دی تھی، کھانا کھلایا تھا. تو اس گاؤں کا قرض ہے میرے اوپر کہ میں نے وہ اپنی ساری پراپرٹی اس گاؤں پہ نام کر دی. ماشاءاللہ آپ کو نام ان کو بتا دوں گا جسٹس کا. سر آگے چلتے ہیں سر، لاسٹ کو 2-4 باتیں کلوز کرتے ہیں. سر نئی نسل کے لیے، نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے سر آپ کا؟ کیونکہ یہ اس ملک میں بہت نا امیدی آ گئی ہے، لوگ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں کیونکہ انڈسٹری نہیں لگی، لوگوں کے پاس بزنس کاروبار نہیں. تو اس کے لیے نئی نسل کے پاس کیا ہے پاکستان میں؟ نئی نسل کو میں سب سے جو بڑا پیغام دوں گا وہ یہ دوں گا کہ وہ محنت کریں، کام سیکھیں، جو جس کام کا ان کو شوق ہے اپنے شوق پہ وہی پروفیشن اڈاپٹ کریں اور اسی پروفیشن میں وہ نام بنا سکتے ہیں، چونکہ ان کی دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی، شوق اور پروفیشن. اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے وہ میرے خیال میں اپنے بزنس کو آگے بڑھائیں، اپنے بزنس کو دیکھیں اور میرے خیال میں ہماری نگیٹو باتوں کو اگنور کریں، مارکیٹ کی نگیٹیوٹی کو بالکل اگنور کریں اور ٹوٹل توجہ دیں اپنے فیوچر کو، اور کامیابی ان کے قدم چومے گی. میرے خیال میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو میں نے سوچا اور اللہ نے کامیابی نہ دی ہو. تو آپ بھی سوچیں اور شروع کریں اللہ کا نام لے کر، اللہ آپ کو ہر کسی کو کامیاب کرے گا. بس میری یہی التماس ہے. وہ صاحب یو میڈ مائی ڈے سر. ایک ندر میری آج کی جو گفتگو کا جو خلاصہ ہے، اگر مجھے اجازت دیں 3 جملوں میں جو میں نے آج مقبول صاحب، یہ ایک ٹاک نہیں تھی بلکہ ایک لیکچر تھا
کہ جو جیسے پروفیسر کسی یونیورسٹی میں بچوں کو پڑھاتا ہے تو میری نئی نسل کے لیے 3 چیزیں میں نے جو مقبول صاحب سے آج سیکھ کے جا رہا ہوں سی او کلب کے پلیٹ فارم سے. نمبر 1 سب سے پہلے اللہ کا کرم, اس کی بلیسنگس, اس کے بغیر آپ کی کوئی کامیابی نہیں. اور دوسری بات جو میں نے ان سے آج سیکھی ہے وہ شکر گزاری, کیونکہ پاکستان میں سارا کچھ ہوتے باوجود لوگ ناشکرے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 5 سال پہلے, میں سمجھ سے کہتا ہوں جو بندہ بھی کہتا ہے نا پاکستان کے بارے میں کوئی پوری بات کرتا, میں کہتا ہوں 5 سال پہلے کے حالات دیکھ لو اور آج دیکھ لو. پچھلے 5 سال پہلے تمہاری کون سی گاڑی تھی, کون سے کپڑے پہنے تھے, کون سے گھر میں رہتے تھے, اور آج چیک کر لو. اگر اچھے ہیں تو پاکستان بہت اچھا ہے, کسی نے دیا سب کچھ. اور تیسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میرا دل جیت لیا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے 0 سے شروع کیا, جس کو کہتے ہیں 0 to ہیرو. تو آج مقبول صاحب ایک ہیرو ہیں اس ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں, کیونکہ اس کے اندر اتنے زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں نا مس کمٹمنٹس کرتے ہیں. انہوں نے اپنی کمٹمنٹس ڈیلیور کی, انہوں نے سینکڑوں گھر بنائے, ولاز بنائے, اب پاکستان کے بڑے بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں. اور میں اس دعا کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ اللہ ان کے جتنے بھی پروجیکٹس میں برکت عطا کرے. اجاز نثار کو اجازت دیں. اللہ حافظ. بہت بڑی بات سر, بہت مزہ آیا.